بہن نے کویسچن کیا تھا کہ بسا اوقات میں شوہر کے ساتھ باہر جاتی ہوں تو شوہر کسی خاتون کے ساتھ اگر گفتگو کرنے لگ جائیں تو میرے دل میں وسوسہ پیدا ہوتا ہے، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو ایک عورت کا فطری تقاضا ہوتا ہے کہ عورتوں میں مادہ غیرت بہت زیادہ ہوتا ہے، اور غیرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیز آپ کے ساتھ خاص ہو، جب کوئی اس میں شریک ہوتا نظر آئے تو دل میں ایک نفرت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، یہ نفرت پیدا ہوتی ہے، اسی کا نام ہوتا ہے غیرت۔ تو چونکہ عورت چاہتی ہے کہ شوہر کی تمام تر توجہ اس کی جانب ہو، اگر وہ کسی عورت کی طرف تھوڑا سا بھی متوجہ ہوتا ہے تو اس کی غیرت جاگ جاتی ہے اور وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ دیکھیں، اس دنیا میں مختلف معاملات کی وجہ سے، مختلف ضرورتوں کی وجہ سے مرد عورت سے اور عورت مرد سے کلام کرنے پر مجبور ہوتی ہے۔ خود جن بہن نے کویسچن کیا ہے، آپ کو بھی بہت سارے نامحرم سے گفتگو کرنے کا شاید موقع ملتا ہو یا ضرورت پیش آتی ہو، اس میں ڈاکٹر بھی شامل ہے، اس میں سبزی والا ہے، دودھ والا ہے، کزنز ہوتے ہیں، یہ خاندانی رشتہ دار ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ سب سے محفوظ رہتی ہوں، لیکن ہم ایک عام مثال لے لیتے ہیں کہ بہت ساری خواتین کو ایسا کرنا ہی پڑتا ہے۔ تو اسی لیے اگر ہر چیز کے اوپر غیرت کا مسئلہ بنا کر اور وساوس کا شکار ہوا جائے تو ایک تو یہ جو ٹرسٹ ہوتا ہے میاں کا بیوی پر، بیوی کا میاں پر، جس سے پورا گھر چلتا ہے، اعتماد سے چلتا ہے، وہ پھر ٹرسٹ متزلزل ہو جاتا ہے، اور پھر عورتیں، میں نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ برداشت نہیں کر پاتی، بلکہ یعنی ضبط نہیں کر پاتی، بلکہ اس کو ظاہر کر دیتی ہیں۔ کیوں بات کر رہے تھے فلاں عورت سے؟ اب وہ شوہر لاکھ قسمیں کھائے کہ بھئی میرے کو ایسا مسئلہ نہیں تھا، وہ تو فلاں بات تھی، نہیں ایسا۔ تو پھر اس میں آہستہ آہستہ شوہر فیڈ اپ ہونا شروع ہوتا ہے۔ اگر وہ واقعی مطلب کوئی غلط حرکت نہیں کر رہا تو پھر اس سے اختلاف پیدا ہوتا ہے اور گھر خراب ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہر ایک دونوں فریقین کو دیکھنا چاہیے، اپنے ساتھی کی عادات، اطوار، اس کی نیچر ہر ایک کو پتہ ہوتی ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ آپ کے شوہر ایسا نہیں ہے کہ وہ ہر عورت کی طرف مائل ہوتے ہیں، ضرورت نہیں گفتگو کرتے ہیں، تو پھر تو یہ وسوسہ آنا بالکل بیکار ہے اور خواہ اپنا گھر خراب کرنا ہے۔ اور اگر آپ یہ سمجھتی ہیں نہیں، ان کی عادت یہ ہے کہ جہاں کوئی عورت نظر آتی ہے اس سے ہنسنا شروع کر دیتے ہیں، باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر آپ کا یہ وسوسہ کوئی غلط نہیں ہے۔ اس میں پھر آپ پیار محبت سے اپنے شوہر کو تنہائی میں، نہ یہ کہ پیچھے پڑ کر، نہ یہ کہ سختی کے ساتھ، نہ یہ کہ جھگڑ کر، بلکہ نرمی سے سمجھائیں کہ آپ کا یہ عمل میرے لیے باعث تکلیف ہے۔ اور ذرا غور کیجئے کہ اگر ہم اپنی بچی کی شادی کریں اور آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا داماد عورتوں سے اس طرح ہنس کے بات کر رہا ہے تو آپ کو کیسا فیل ہوگا؟ تو پھر آپ کا شوہر یقیناً کچھ نہ کچھ سوچنے پہ مجبور ہوں گے۔ لیکن جب تک شوہر میں ایسی کوئی بری عادت نہ ہو، اسے خواہ اس کے اوپر شک کرنا اور وسوسوں کا شکار ہو کر ہر عورت سے جائز بات کرتے ہوئے دیکھ کر بھی اس کو ناجائز سمجھنا اور نیگیٹو ان کے بارے میں خیالات ذہن میں لانا، یہ خود آپ کے لیے نقصان کا باعث ہے۔ اور شوہر حضرات سے بھی گزارش ہے کہ اگر کوئی شوہر یہ سمجھتا ہے کہ اس کی بیوی کا ذہن تھوڑا سا ایسا ہی ہے کہ وہ زیادہ شک و شبہ کر لیتی ہے، تو ان کو احتیاط کرنی چاہیے کہ اس طریقے سے اعلانیہ طور پہ گفتگو کرنا یا ہنس کے گفتگو کرنا یہ نہ کریں تاکہ آپ کا گھر خراب نہ ہو۔ دوسرا بہن نے کویسچن کیا تھا کہ صغیرہ اور کبیرہ گناہ میں کس طرح فرق کیا جاتا ہے؟ دیکھیں، ایک بات تو یہ جو ہمارے اکابرین نے بیان فرمائی اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف بھی اس کو بعض لوگ منسوب کرتے ہیں کہ کسی بھی گناہ کے چھوٹے ہونے کو مت دیکھو، بلکہ اس ذات کو دیکھو کہ جس کی نگاہوں کے سامنے تم یہ گناہ کر رہے ہو۔ تو اس اعتبار سے تو ہر گناہ بڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی نافرمانی کرنا اس کی نگاہوں کے سامنے یہ بہت ہی بری چیز ہے، چھوٹا فعل بھی بہت بڑا ہے۔ لیکن جو ایک گناہ صغیرہ اور کبیرہ کا فرق رکھا گیا ہے کہ یہ کبیرہ گناہ جو ہے وہ صرف توبہ سے معاف ہوتا ہے، یا اگر کوئی کافر تھا اسلام لایا تو اس کے تمام پچھلے کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یا کوئی حج کرتا ہے اور میدان عرفات پہنچتا ہے تو حقوق اللہ اور مزدلفہ پہنچتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے حج کو قبول فرما لے تو حقوق العباد بھی معاف ہو جاتے ہیں، یہ کبیرہ گناہوں کے ساتھ خاص ہے۔ اور باقی جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں وہ پھر وضو کرنے سے، اچھے کلمات کہنے سے، توبہ کرنے سے، استغفار کرنے سے، نماز کے لیے چلنے سے، جماعت کے لیے جب ہم چلتے ہیں، اسی طریقے سے جب نماز کا کوئی عادی ہوتا ہے تو ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان کے صغیرہ معاف ہوتے ہیں، ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے درمیان کے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، وہ پھر اس اعتبار سے اس میں تھوڑا سا ہم فرق کرتے ہیں۔ تو اب اس کی پہچان و شناخت یہ علماء نے بیان فرمائی کہ ہر وہ گناہ جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حد بیان کی ہو، حد کا مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ سزا کا ذکر ہو، جیسے چوری کرنے پہ ہاتھ کاٹا جائے گا، زنا کرنے پر کوڑے مارے جائیں گے یا رجم کیا جائے گا، جھوٹی زنا کی تہمت لگائی تو اس پہ کوڑے لگائے جائیں گے، وہ گناہ کبیرہ ہوگا۔
اسی طریقے سے نبی کریم نے سختی سے اظہار ناراضگی اس پہ فرمایا ہو کہ جس نے ایسا کیا وہ مجھ سے نہیں، وہ کبیرہ گناہ ہے۔ اسی طرح آخرت کا کوئی عذاب اس کے بارے میں بیان ہو گیا کہ یہ گناہ کرو گے تو جہنم میں ایسا ایسا کیا جائے گا، یا آخرت میں میدان محشر میں ایسا ایسا ہوگا، تو وہ بھی کبیرہ گناہ ہوتا ہے۔ تو یہ تھوڑا سا مطلب شناخت پہچان بتائی ہے۔ باقی صحیح یہی ہے کہ ہر چھوٹا گناہ جسے ہم چھوٹا سمجھ کے کریں اور اللہ کی بارگاہ میں بے پرواہی کے ساتھ کریں وہ کبیرہ بنتا ہے۔